اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی حالت بھی بدل دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پہلے جو دعا کی تھی وہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ اید الاسلام عمر بن الخطاب عامر بن ڈاکٹر صاحب روایات میں آتا ہے کہ آپ نے منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یا عمر بن ہشام کے لیے دعا کی تھی، اور ایک دن گزرا بدھ کا اور جمعرات کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہی تو بہن نے کہا، جی یہی تو سعید بن زید نے کہا، اور یہی خباب بن ارت نے کہا بڑھ کے، اور میں نے تو اللہ کے رسول کی دعا سنی، دعا سنی تھی۔ آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔ ناظرین، اس وقت مجھے ایک بریک لینا ہے۔ پروفیسر یحییٰ صاحب تکالیف اور اذیتوں کے بارے میں وضاحت کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک خدا ہے۔ یہ دعوت اتنی مزیدار ہے کہ جو اس دعوت کو ایک بار قبول کر لیتا ہے پھر اس دعوت کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا، کسی اور مذہب کی طرف رجوع نہیں کرتا، اور خداؤں کی طرف نہیں جاتا، اور جتنی تکلیف اسے دی جاتی ہے، جتنی اذیتیں اس کو پہنچائی جاتی ہیں، اتنا زیادہ اس کو اس دعوت میں مزہ آتا ہے۔ اور بہت ساری مثالوں سے انہوں نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی، بلکہ ایک دلچسپ جو بات انہوں نے رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹوں کو ذبح کر رہے تھے تو اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر سامنے آتے تھے کہ ہمیں سب سے پہلے ذبح کر دیا جائے۔ یہ ہے ایمان کی لذت۔ جانور بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی کریں، ایک خدا کی عبادت کریں۔ لوگوں، اسلام کی دعوت یہی ایک خدا کی پوجا، ایک پیدا کرنے والا ہے، وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ انسان خدا نہیں ہو سکتا، مرے ہوئے لوگ خدا نہیں ہو سکتے، فرشتے خدا نہیں ہو سکتے، جمادات خدا نہیں ہو سکتے، پرندے خدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح سورج، چاند، پہاڑ، سمندر یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا صرف ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے لفظ الہ پر۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث ہر جمعہ رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ انسان کی سیرت، مبارک کاپڑی سے جانیے زندگی کی بصیرت، وقار اور عزت، کامیابی و نصرت۔ آئیے جانیں اس کی حقیقت۔ زندگی اور آخرت کی سچی کامیابی کے لیے حاصل کیجئے دینی معلومات ہر قسم کی، روشنی علم کی، مبارک کاپڑی کے ساتھ ہر پیر، بدھ اور جمعہ شام 4:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہم صلی علی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر کرو اس طور پر کہ اگر وہ سامنے ہو تو اس کو اچھا نہ لگے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے بھائی میں وہ عیب موجود ہو تو؟ آپ نے فرمایا، جبھی تو غیبت ہوئی، نہیں تو کھلی تہمت ہوگی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4
किताबुल बिर्री वस्सिलती वल अदब, बाब नंबर 1070, हदीस नंबर 6265। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वक्फ़े से पहले मैंने आपसे वादा किया था कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। इस्लाम का पहला कलिमा, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। अरबी ज़बान में इलाह के 7-8 मफ़हूम। एक मफ़हूम इलाह उसको कहते हैं जिसकी पनाह हासिल की जाए, और पनाह सिर्फ उसी की हासिल की जाती है, रेफ्यूज जिससे हम लेते हैं जब कोई हमें तंग करता है जो ताकतवर हो। पनाह देने वाले को इलाह कहते हैं, और जो ताकतवर है वही पनाह दे सकता है, सबसे ज़्यादा ताकत। सबसे ज़्यादा ताकतवर। इलाह का एक मतलब ये भी है एहतजब, जो छुपा हुआ है, और जाहिर है अल्लाह को हम देख नहीं सकते इस दुनिया के अंदर। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह का दीदार होगा, अहले ईमान उससे मुस्तफ़ीद होंगे। छुपी हुई चीज़ के बारे में शौक़ की शिद्दत होती है, इसीलिए इलाह का एक मफ़हूम ये भी है कि इत्तजह बिशिद्दती शौक़िही, किसी की तरफ मायल होना, मुतवज्जे होना। इलाह का एक मतलब है इर्तफ़ा, कि बुलंद मर्तबा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में इलाह का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें ये सारे मफ़हूम पोशीदा होते हैं, जिसमें छुपा हुआ भी है। उसके लिए हर इंसान के दिल में एक तड़प है, शौक़ है, वो कैसा है। हर इंसान जानना चाहता है कि मेरा पैदा करने वाला कौन है और वो कैसा है, और वो बहुत बड़ा है, ताकतवर है। और जब दुनिया हमें तंग करती है, जिन्नात हमें तंग करते हैं, इंसान हमें तंग करते हैं, हम इलाहिन नास के दामन में पनाह लेने की कोशिश करते हैं। उसकी याद से हमें सुकून मिलता है। और इलाह का आखिरी मतलब ये है माबूद, जिसकी इबादत की जाए, और इबादत के अंदर गुलामी का एक तसव्वुर पाया जाता है, बंदगी का एक तसव्वुर पाया जाता है। जिसकी हम इबादत करते हैं उसको हम बड़ा समझते हैं, उसकी कुदरत और ताकत को तस्लीम करते हैं, और अपने आप को हकीर फ़कीर समझते हैं। चूँकि वो बुलंद मर्तबा है, चूँकि वो सुकून दे सकता है, चूँकि वो पनाह देता है, चूँकि वो सब दीगर आफतों से, परेशानियों से बचा सकता है, इसलिए वो बड़ी हस्ती है। इसीलिए हम उसके आगे ज़िल्लत और तज़ल्लुल और ग़ुलामी का रवैया अख्तियार करते हैं। और फिर इसमें एक तसव्वुर मोहब्बत का भी पाया जाता है। मैं डॉक्टर इदरीस ज़ुबैर साहब से गुजारिश करूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह के इस तसव्वुर की मज़ीद वजाहत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा है, इसको अहले अरब समझते थे, अहले ज़ुबान थे, वो समझते थे इन चीज़ों को। इसी वजह से उन्होंने समझने के बाद ये महसूस कर लिया कि इसमें हमारे सारे खुदाओं की नफ़ी हो रही, हमारी सारी इबादतों की, हमारे सारे जो ताल्लुक़ात हैं, इन खुदाओं के बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब की नफ़ी है। इसलिए कि इलाह का जो लफ्ज़ है ये तकादा करता है कि इसमें बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हों। एक तो ये है कि इंसान अपने इस माबूद के आगे अपने आप को आजिज़ कर दे, और आजिज़ी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मसलन मैं आजिज़ी में किसी के आगे हाथ फैलाऊं, मैं आजिज़ी में किसी के आगे थोड़ा सा झुक जाऊं, मैं आजिज़ी में किसी के आगे ज़मीन पे ही झुक जाऊं, सजदे करूं, ये सब आजिज़ी के मज़ाहिर हैं। तो इलाह में ये चीज़ आती है कि जो बंदा अल्लाह को मान ले, वो अपनी आजिज़ी की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सिर्फ उसी के आगे झुके, उसी के आगे आजिज़ी करे, किसी और के आगे आजिज़ी ना करे। इसी में हम ये देखते हैं कि हमें कहा गया है कि अल्लाह से मांगो, उसी से दुआ करो, उसी को सजदा करो, उसी के आगे रो। मतलब हर आजिज़ी की जो भी कैफियत हो सकती है इबादत में,
وہ اپنے رب کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ، اور وہ اللہ کے لیے. تو اہل مکہ نے اس بات کو بھی سمجھا کہ یہ بھی نفی ہو گئی. اب ہم نہ ان کے آگے جھک سکتے ہیں، نہ ان سے مانگ سکتے ہیں، نہ ان کو سجدہ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ الہ کاہے کے. پھر دوسری بات جو بڑی زبردست تھی وہ یہ ہے کہ الہ کے مفہوم میں دین یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ سے، اس معبود سے جس کے آگے عاجزی کی جا رہی ہے، اس کی تعظیم بھی کی جائے، اس کو بڑا سمجھا جائے. یعنی جتنے بھی عاجزی کے محلات ہو سکتے ہیں، یعنی محل یعنی جائے ہو سکتی ہے، کوئی شخصیت مظاہر ہو سکتے ہیں، مظاہر ہو سکتے ہیں، ان سب کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا سمجھا جائے. بالکل. بڑے سے مراد یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی غلطی نہیں، وہ سب سے بڑا ہے، سب اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. وہ با اختیار ہے، سب اس کے مقابلے میں بے اختیار ہیں. وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس کے مقابلے میں ہر شے فنا ہونے والی ہے. تو اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں، کانسیپٹس نہیں بیلیوز ہیں، وہ ہمارے دین نے الہ کے بارے میں دیے ہیں. تیسری اہم چیز یہ ہے کہ اس الہ سے محبت کی. الہ معبود ہوتا ہے نا، معبود کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، محبوب بھی ہونا چاہیے، محبوب بھی ہونا چاہیے نا. تو یہ محبت جو ہے نا، جس کے دل میں بیٹھ جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ترجمہ کر دیا. تو اہل ایمان جو ہیں وہ جب اللہ کو مان لیتے ہیں تو محبت میں بھی انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں. واہ واہ، کیا وہ اس طرح اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں جیسے کہ ابھی ہمارے پچھلے سیشن میں یہ سارے گفتگو کے جو گفتگو ہوئی تھی کہ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو، کس طرح انہوں نے ان مظاہر کو پیش کیا ہے کہ جانیں دی جا رہی ہیں، ماریں کھائی جا رہی ہیں، علاقے چھوڑے جا رہے ہیں، مال لٹایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ، شہادتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب اللہ کی محبت میں انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرا معبود وہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے جو پہلا نکتہ بیان کیا تھا اور بڑی عظیم بات آپ نے کہہ دی کہ مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ بات کہی گئی تو الہ کے مفہوم کو وہ اچھی طرح سمجھ رہے تھے اور وہ اچھی طرح جانتے تھے کس چیز کی نفی ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے جو مزعومہ خدا ہے، نام نہاد خدا ہے، ان کا انکار لازم آتا ہے. بالکل. اس لیے لا الہ الا اللہ میں ہے پہلے، یعنی نفی آج بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے گا بالکل تو اس کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ دوسرے تمام خداؤں کی نفی کر. دیکھیے عربی زبان میں لا کلمہ نفی ہے، لفظ نفی ہے، اور الہ جو ہے یہ نکرہ ہے، اور نکرہ تحت نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے خداؤں کی انکار. کسی کو بھی خدا نہیں مانا جا سکتا، سب جھوٹے ہیں، سب غلط. لائے نفی جنس جس کو کہتے ہیں، لائے نفی جنس کہتے ہیں اس کو نحویوں کی اصطلاح میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس کلمے کو نہیں مانتے اور اس کے برعکس وہ مختلف خداؤں کو مانتے ہیں، ان کو تو اس کلمے کے آگے اپنے خدا بالکل ہیچ نظر آتے ہیں. ان کی تو خدائی جا رہی ہے، ان کے تو سارے سلسلے ہی جا رہے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمارا رزق لگا ہوا ہے، جہاں ہمارے ہاں نظر و نیاز پیش کی جا رہی ہے، جہاں چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، ہماری عزت ان کی وجہ سے، ہماری عزت ان کی وجہ سے ہے، بہت کچھ ہمیں مل رہا ہے. یہ تو لا الہ کی نفی سے یہ تو سارا کاروبار ہی ختم ہوتا ہے. تو جہاں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارا دنیاوی اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے، اس بنیاد پہ انہوں نے مخالفت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، عام طور پر کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. آپ نے الہ کے اندر محبت کا، ہم پیدا کرنے والے سے محبت کا اظہار کیسے کریں اور کیوں کریں؟ دیکھیے محبت کا لفظ روٹ جو ہے نا اس کا ہا با ہے. ذرا اس کو ادا کیجئے. ہا کہاں سے نکلتی ہے؟ حب، گلے سے، حلق کی انتہا سے. اور کہاں آ کے با ختم ہوتی ہے؟ لبوں، جہاں ہونٹ مل جاتے ہیں، شفتین، جہاں ہونٹ لسان مل و جاتے ہیں، شفتین. جہاں ہونٹ مل جاتے ہیں. حب، بس محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ گہرائی سے نکلے اور ہونٹ وہاں سل جائے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے. اور مسلمانوں نے، یا وہ شخص جو ایک اللہ کو مانتا ہے، اس کے دل میں واقعی یہ لذت پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی بہت کچھ کہا جا چکا ہے. وہ لذت اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے لیے انسان اپنی جان کو، اپنے مال کو،
اپنی حیثیت کو ختم کر دیتا ہے کہ میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، عملی طور پر بھی وہ سست نہیں ہوتا، جو اللہ کہتا ہے اس کو بڑی خوشی سے بجا لاتا ہے۔ نماز کا حکم دیا ہے، نماز بجا لایا، صدقے و خیرات کی بات کی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ اسی معبود کی یاد میں گزرتا ہے جو ان کا صحیح الہ ہے۔ اس الہ کی بات اسلام کرتا ہے۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا ہیں ان کی عبادت میں کیا لذت ہے، جو لیٹے ہوئے ہیں کیا لذت ملتی ہے اس سے؟ نہ وہ زندہ ہیں، نہ ہماری نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ حرکت کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایسے خداؤں کو ماننے کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ دوسری بات میں تھوڑی سی ضمناً یہ کہہ دوں گا کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم خانہ کعبہ کی جب جا کے طواف کرتے ہیں تو ہم شاید کسی دیوار کی پوجا کر رہے ہیں، یا حجر اسود کو جا کے جب چومتے ہیں تو اس کی پوجا ہو رہی ہے۔ نہیں، میں اس کو نہ چوموں، بغیر چومے اگر میں طواف کرتا ہوں تب بھی میرا طواف ہو جاتا ہے۔ یہ خانہ کعبہ کوئی بت نہیں ہے، ایک دیوار ہے، ڈاکٹر صاحب اللہ کا گھر ہے، ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کی اللہ کا گھر ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا رب هذا الْبَيْتِ، البیت، ہم حاضل بیت کی عبادت نہیں کرتے، اس گھر کی عبادت نہیں رب کر هذا رہے۔ البیت کی عبادت۔ جی ہاں، اس گھر کی عبادت نہیں ہو رہی بلکہ اس کے رب کی عبادت ہو رہی ہے، اور رب کا یہ حکم ہے کہ آپ جائیے وہاں طواف کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر ادریس زبیر وضاحت کر رہے تھے کہ الہ کا اہم ترین مضمون معبود ہے، وہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں عاجزی، ہم اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہیں۔ عبادت میں دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور ہم اس کے آگے حقیر اور فقیر ہیں۔ اور تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ تیری محبت ہمیں چاہیے، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں، تو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، تجھے ہم دیکھنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، ہم تیری محبت کے سوالی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔